بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ میرے تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ عز و جل سب پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ یہ ناظرین، ماہ شعبان کی فضیلت اور عظمت کیا ہے؟ ماہ شعبان اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کو شعبان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے لیے اس سے خیر کثیر پھوٹ کر نکلتی ہے، اور رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، یعنی جلا ڈالتا ہے۔ سبحان اللہ، ماہ شعبان کی بہت ہی بڑی عظمتیں اور بڑی برکتیں ہیں کہ کریمہ کا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور انتخاب کر لیتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز میں سے 4 کا انتخاب فرمایا ہے، پھر 4 میں سے 1 کو چن لیا۔ ملائکہ میں سے 4 کا انتخاب کیا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل، پھر 4 میں سے جبرائیل کو چن لیا۔ انبیاء میں سے 4 کا انتخاب کیا، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر ان میں سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چن لیا۔ صحابہ میں سے 4 کا انتخاب کیا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ان میں سے ابو بکر کو چن لیا۔ مسجدوں میں سے 4 مسجدوں کا انتخاب کیا، مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد بیت المقدس، مدینہ شریف کی مسجد، پھر مسجد نبوی اور مسجد طور سینا، پھر ان میں سے کعبہ شریف کو چن لیا۔ ایام میں سے 4 دنوں کو منتخب کیا، روزہ فطر، روزہ اضحیٰ، روزہ عرفہ اور روزہ عاشوراء یعنی 10ویں محرم، پھر ان میں سے حج کو چن لیا۔ راتوں میں سے 4 راتیں کا انتخاب کیا، شب برات، شعبان کی 15ویں شب، شب قدر، شب جمعہ اور شب عید، اور ان میں سے شب قدر کو چن لیا۔ بستیوں میں سے 4 بستیوں کا انتخاب کیا، مکہ شریف، مدینہ شریف، بیت المقدس اور مساجد الشعائر، ان میں سے مکہ شریف کو چن لیا۔ پہاڑوں میں سے 4 پہاڑ چھانٹے، احد، طور سینا، لکام اور لبنان، ان میں سے طور کو چن لیا۔ دریاؤں میں سے 4 کو چن لیا، جیہون، سیہون، نیل، فرات، ان میں سے فرات کو چن لیا۔ مہینوں میں سے 4 مہینوں کو منتخب کیا، رجب، شعبان، رمضان اور محرم، ان میں سے شعبان کو چن لیا کہ شعبان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ بس جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، اسی طرح آپ کا مہینہ سب مہینوں سے افضل ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ماہ شعبان کے اندر ہم سب کو صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رجب اللہ کا اور رمضان میری امت کا۔ شعبان گناہوں کو دور کرنے والا ہے اور رمضان بالکل پاک کر دینے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان شعبان کا مہینہ ہے، لوگ اس کی طرف سے غفلت کرتے ہیں، حالانکہ رب العالمین کے سامنے اس ماہ میں اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔ میں پسند کرتا ہوں کہ اپنے اعمال کی پیشی کے وقت روزے دار ہوں۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باقی مہینوں پر رجب کی فضیلت ایسی ہے جیسے دوسرے کلاموں پر قرآن مجید کی فضیلت ہے، اور باقی مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام انبیاء اکرام پر میری فضیلت ہے، اور دوسرے مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام مخلوق پر اللہ کی فضیلت ہے۔ تو ماہ شعبان کی آپ نے
عظمت سنی، ماہ شعبان کی آپ نے برکتیں سنی کہ ماہ شعبان حضور علیہ السلام کا پسندیدہ مہینہ ہے، تو اس کو غفلت میں نہ گزاریے اور روزہ رکھیے کہ اس ماہ مقدس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس ماہ مقدس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس کی برکت سے ہم سب پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے کہ اس ماہ مقدس کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس ماہ مقدس کو غفلت میں نہ گزاریے، اس ماہ مقدس میں کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کیجیے، فریادیں کیجیے اور اللہ رب العزت سے اپنی بخشش طلب کیجیے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجیے کہ اللہ رب العزت ہم سب پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے، عالم اسلام کی خیر فرمائے، تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے شرور و نقصان سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔